السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک جب بھی قرآن کا آغاز کرو تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ نحل میں 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کے جناب میں شیطان الرجیم سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کوئی دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو کہتا ہے، ہمارے دل میں اکثر وسوسے آتے ہیں، شاید ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا ہمارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے نہیں نماز لمبی ہے چھوڑ دو، عجیب سے وسوسے۔ جیسے ہم قرآن پڑھنے لگے تو جی آپ تم سے یاد نہیں ہوگا، تم چھوڑ دو، تم کر نہیں سکتے، یہ شاید اس کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے حکم ہے کہ جب بھی قرآن کا آغاز کرو، قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ سے پناہ مانگ لو شیطان کی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بی حروف تہجی میں سے ہے، الف با تا سا جیسے، اور حروف تہجی کے کچھ حرف ہیں جن کے معنی ہیں، جیسے بی کا مطلب ہے ساتھ۔ جیسا ایک انسان جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو عموماً وہ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے کرتا ہے، جیسے کسی کے بھروسے پر کرتا ہے، جیسے کبھی طاقت میں کر سکتا ہوں، کبھی اپنی ذہنیت، کبھی اپنی طاقت، کبھی اپنی قابلیت پر، یا کبھی اپنے سے باہر کسی پر بھروسہ کرتا ہے، جیسے میرا مال، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ دولت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے بچے، میرے دوست وہ میری مدد کریں گے۔ یہ قدرتی سی بات ہے جب آپ کو ایک اہم کام کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھیں، آپ آج کل اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کیا اہم کام کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کا آغاز کیا، ایک نئے کورس کا آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا جو آپ نے آج یہ کورس کا خیال کیا، آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا، کیا خیال آیا تھا آپ کے ذہن میں کہ میں کر سکتی ہوں، میرے پاس اتنی ذہن، میرے پاس عقل، میرے پاس سمجھ ہے، میرے پاس اتنی ذہنیت ہے، قابل ہوں میں اس کے کہ میں کر سکوں، ٹھیک ہے۔ قدرتی طور پر، قدرتی تو شیطان جو ہے، شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور رجحان بھی یہی ہوتا ہے جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے آتا ہے، میں کر سکتا ہوں، کبھی اپنے علم پر بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ، کبھی اسباب پر بھروسہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اسباب کا استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پر میں کام کرنا چاہ رہی ہوں، یا کرنے لگی ہوں، چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز پر، ہر جگہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، میں تیری رحمت سے اس قابل ہوں گی کہ یہ پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں۔ تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ۔ یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ مومن اور کافر میں چیز فرق کی یہ چیز کرتی ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن مومن کیا ہے؟ مومن اسباب اختیار کرتا ہے لیکن بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ ایک اندر ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ ہر کمال اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، اور اپنی صرف کوشش کی۔ اللہ تو نے کہا ہے نا کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جا رہی، میں محنت کر رہا ہوں، یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، تو میری اس کوشش کو میری کامیابی اور میری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ہر کام کا آغاز کرنے سے پہلے، کھانا بنانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر کام کا آغاز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو کہ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ پڑھو۔ اور جب قرآن کا آغاز کرنا ہے تب کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جب کسی کام کا آغاز کرنا ہے، جیسے وضو کا کرنے لگنا ہے، کھانا کھانے وقت، کھانا بنانے وقت، سے بسم اللہ اینڈ اسٹاپ، بسم اللہ پڑھنی ہے اور بس۔ لیکن جب قرآن پڑھنے لگنا ہے، قرآن کا آغاز کرنے لگنا ہے، کوئی سورہ پڑھنی ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے ٹکڑے اور حصے کو سورت کہتے ہیں۔ اس کا روٹ ہے سین واو رے۔ فاتحہ، فاتحہ کا روٹ ہے فاتحہ، فتح سے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بندش کو دور کرنا، کھولنا، یعنی قرآن کو کھولتی ہے یہ سورت۔ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ سورہ قرآن کو کھولتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نام دیا ام الکتاب، قرآن کی ماں، قرآن کی ماں ہے یہ سورہ، یہ قرآن پاک کو کھولتی ہے۔